अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल में हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी राब्ते करेगी अपोजिशन जमातों से, 2 से 4 रोज़ में कोई पेशरफ्त की भी उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का आज का ये अहम बयान, इसके बाद जो है वो मुज़ाकरात की राह क्या हमवार होती दिखाई दे रही है। साथ साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को दिए गए इख्तियार के हवाले से अहम बयान और पंजाब में क्या खिचड़ी पक रही है, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और जस्टिस गुलजार अहमद का FBR पर बरहमी का इजहार, कहा FBR मुल्क पर बोझ है, इसे बंद कर दे। जस्टिस गुलजार अहमद साहब को ये बयान क्यों देना पड़ रहा है। और आखिर में जिक्र होगा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्की के सदर को 9 अक्टूबर को लिखे गया एक धमकी आमेज़ ख़त, जिसमें उन्होंने कहा कि डोंट बी अ टफ गाय, डोंट बी अ फूल, यानी कि ज़िद्दी और अहमक ना बनो। ये तुर्की के सदर को मुखातिब करके उन्होंने ये ख़त लिखा है और ज़राए ये कह रहे हैं कि इस तुर्की के सदर ने ख़त मुस्तरद करते हुए इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद क्या इसकी इम्प्लिकेशंस होगी, इस हवाले से भी हारून साहब, हर गुजरते दिन के साथ सियासी दर्जे हरारत बढ़ रहा है, इस हवाले से कोई खबर आपकी जो इस ऐसी खबर है आपका दिल खुश हो जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान बनेंगे जी वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब बनेंगे जी सदर। हासिल बजिंजर, मजाक नहीं मैं कर रहा, ये खबर दे जी खबर है। वो छलांग लगा दी हासिल बजिंजर ने भी, असफंदियार ने भी, महमूद अचकज़ई ने भी, बाकी भी सारे जमा हो गए और देख रहे हैं वो ये ख्वाब। ये जी इस मंसूबे पे बहुत पहले काम शुरू हुआ है, कन्फर्म है, खबर ऐसी नहीं है। वो मंसूबे बहुत पहले काम शुरू हुआ। परवेज़ रशीद साहब ये लेके गए मौलाना के पास, तो ये इतनी बड़ी टेम्पटेशन कौन रेजिस्ट कर सकता है। इसके लिए तशबीहात तो मेरे जहन में बहुत आ रही हैं मगर मैं दूंगा नहीं। तो ये है कि जी ऐसा हंगामा उठाया जाए, इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा किया जाए, ये एक बहुत प्लान किया हुआ मंसूबा था जो मुस्लिम लीगी लीडरों को पता नहीं था, नवाज शरीफ को पता था, उसको पता था। परवेज़ रशीद को जिसने ज़िंदगी भर कायद आज़म और पाकिस्तान की हमायत में एक लफ्ज़ नहीं कहा, 7 साल पहले मैंने लिखा था, उसके बाद बराए वज़न बैत उसने कभी कहा हो तो कहा हो। और ये हासिल बजिंजर कौन है और महमूद अचकज़ई कौन है, इनके बाइदाद क्या थे और मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते थे, ये सारे जमा हो गए हैं। ऊपर से ये हमारे हजरत वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं डीजल के बगैर ये बचगाना बातें हैं। जी ये बिल्कुल सिर्फ ज़रूरत, ये बिल्कुल बचगाना बात है। ये कहने की ये वज़ीर आज़म की ज़ुबान है, ये लबो लहजा ये है जनाब। कल जो उनकी मजलिस आमला का इजलास हुआ उसमें काफ़ी लहदे हुए इमरान खान साहब ने फरमाया कि मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहा, अपने अपने ग्रुप बने हुए अपने अपने काम कर रहे हैं, वज़ारत इत्तला जो कुछ हम कर रहे हैं उसे प्रोजेक्ट नहीं करती। उसमें अब नुकता तो और है, आगे चल के शायद बात कर सकें। भाई मीडिया को जो दिन रात गालियाँ देते हैं और उसकी नाक रगड़ते हैं, वो 5 अरब रुपए के इश्तहार देते थे तो आप 20% दे दें, मगर कुछ चीज़ें तो ज़रूरी है प्रोजेक्ट करनी। लेकिन इस बयान के बाद 1 मिनट में ज़रा मुकम्मल करो। उधर असद उमर साहब ने कहा, उन्होंने कहा शेरी मज़ारी ने लुकमा दिया कि वज़ारत इत्तलात नहीं, वज़ीर इत्तलात भी नहीं काम कर रही, यानी एग्जैक्ट अल्फाज नहीं मुझे पता। असद उमर साहब ने कहा वज़ीर आला भी नहीं कर रहे, ये अपनी कारकर्दगी पेश करे। ओ भाई कारकर्दगी एक तो ये है कि आपने ख्वाब दिखाए वो पूरे हो ही नहीं सकते थे, हंगामा आ रही थी। दूसरी ये है कि मीडिया को जो दिन रात आप लताड़ेंगे तो कोई राब्ता ही नहीं रखें, इश्तहारात को छोड़ दें, न मत दें इश्तहार, ठीक है ना जी। वो मीडिया इसके बगैर सब, मीडिया एक कौमी अदारा इसके बगैर भी सर्वाइव कर लेगा, लेकिन ब्रीफ करें, बताएं उनको, लोगों को पता तो होगा। मसलन 30,000 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सें भर्ती की हैं, 3 अरब रुपए सीनियर सिटीजन्स के लिए रखें। शहबाज शरीफ तो अगर पानी का गिलास फेंक देता था तो इश्तहार छपता था कि पौधों को पानी दिया है, मुल्क सरसब्ज हो जाएगा। भाई कुछ तो करें आप। इमरान खान साहब के बयान के बाद क्या मुज़ाकरात हो सकेंगे? नहीं, देखिए मुज़ाकरात वाला माहौल ही नहीं है ना।
JUI کی یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی, مولانا صاحب کی یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جی استعفیٰ پہلے وزیر اعظم سے دلوائیں عمران خان صاحب سے, اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. یہ کون سی لاجک ہے؟ پھر PTI کیوں کرے گی مذاکرات؟ یہ تو انتہا والی بات ہے. دوسرا, اگر عمران خان صاحب کی حکومت سیریس ہے اس مذاکراتی ٹیم میں, اور ایک سیریس پولیٹیشین کو انہوں نے اس مذاکراتی ٹیم کا سربراہ بنایا ہے جو جوڑ توڑ میں ماہر ہے پرویز خٹک, تو پھر اس طرح غیر سنجیدہ بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فردوس عاشق اخوان صاحبہ ہوں, فواد چودھری صاحب ہوں, آپ بس نام لیتے رہیے. تو یہ پھر اس طرح تو نہیں ہوتا. ہمیشہ جب مذاکرات پہ بیٹھتے ہیں تو سیز فائر ہوتا ہے, دونوں طرف سے الزامات تراشیاں, جو الزام تراشیاں ہیں وہ بند ہوتی ہیں, پھر جا کے مذاکرات ہوتے. یہ مذاکرات کا ماحول نہیں ہے. حکومت نے حجت تمام کی ہے کہ بھائی ایک سیاسی انہوں نے ایک اسٹیپ لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مذاکرات میں سیریس نہیں لگتے. مولانا فضل الرحمان صاحب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب اب ٹکراؤ چاہتے ہیں. آج انہوں نے بہت خطرناک تقریر کی ہے جس وقت یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے عمران خان صاحب, انہوں نے پشاور میں کی ہے. تو اس کا وہ اس سے لگی نہیں, آپ نے نہیں سنی. نہیں میں نے بالکل وہ جن کی طرف اشارے کر رہے تھے, اور کچھ ان کو براہ راست انہوں نے شخصیات کو وہ کیا ہے, وہ بالکل غلط ہے. اس سے لگتا یہی ہے کہ وہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں, اور اسی طرح اپوزیشن پارٹیز بھی اب نہیں چاہیں گی کہ مولانا صاحب کوئی مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. اب تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہے. جب تک جن سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں مولانا صاحب, جب تک ان سے براہ راست, اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ڈیل نہیں ہوئی. ہارون صاحب, حکومتیں تو لچک کا مظاہرہ کرتی ہیں, کیسے انگیج ان کو کر پائیں گے؟ استعفے پر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. یہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطالبہ ہی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. نہیں استعفا کیوں دے, استعفا کیوں دے؟ وہ آپ کا واقعہ سنایا تھا, وہ مرحوم اپنا ارشاد حقانی صاحب وہ 2 گھنٹے ایک دفعہ تقریر کرتے رہے. 85-6 کی بات ہوگی کہ جمہوریت کے لارجر انٹرسٹ میں نواز شریف وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جائیں. تقریر انہوں نے اتنی لمبی کی کہ خلق خدا جو ہے تنگ آ گئی, لوگ پاؤں رگڑنے لگے زمین پہ, اور تنگ آ کے انہوں نے چھڑا. انہوں نے کہا جو آدمی مائک چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وہ مجھے کہتا ہے کہ اقتدار چھوڑ دو, پنجاب کی وزارت اعلیٰ چھوڑو. اقتدار بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہے, لوگ مر جاتے ہیں. کیا تاریخ کیا کہتی ہے؟ بیٹے باپ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, باپ بیٹوں کو مروا دیتے ہیں, بھائی بھائیوں کو مروا دیتے ہیں. اقتدار کو اس طرح چھوڑتا ہے. وہ اپنا وہ ایک نقاد نے لکھا تھا, اختر شیرانی اس طرح وصل کی آرزو کرتا ہے جیسے بچہ ٹافی مانگتا ہے, بہار بیتنے والی ہے آ بھی جا سلمہ. او بھائی اس طرح نہیں ہوتا. ایک یہ مذہقہ خیز اور احمقانہ بات ہے کہ وہ استعفیٰ دے تو بات کریں گے. عمران خان بھی یہی غلطی کر رہے تھے اس وقت دھرنے میں. میں نے کہا تھا کہ بھائی اگر فوج تحقیقات کی ضمانت لیتی, ان سب سے کہا تھا, لکھ کے بھیجا تھا. اور شہباز شریف مستعفی ہونے کے لیے تیار تھے, یہ بہت بڑی بات تھی, کہا جاتا تھا. تو بعد میں اس کی کوئی زیادہ تصدیق تو ہوئی نہیں. تو یہ بہت بڑی ہسٹوریکل اچیومنٹ ہوگی, فوج کی نگرانی میں تحقیقات ہو جائے تو ٹھیک ہے, آپ دونوں مطمئن ہوں کہ تحقیقات ٹھیک خطوط پہ ہوئی ہے. ویسے یہ بات کر رہے ہیں, زمینی حقائق اور ہیں. زمینی حقائق یہ ہیں, ملک کی معیشت خراب ہے, پولیس تباہ حال ہے, عدلیت تباہ حال ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لوگ روتے پھر رہے ہیں. یعنی بچے جو ہیں وہ جرائم کا نشانہ بن رہے ہیں. ساری قوم کے لیے شرم کی بات ہے. ہر روز ایک واقعہ ہوتا ہے اور آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے. ہر روز ٹیلی ویژن پہ اور سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں اپیلیں آتی, فلاں بچے کو کینسر ہو گیا, اس کے لیے چندہ جمع کیا جائے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ملک کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا, اور یہ اپنی اپنی انا لے کے بیٹھے. جو شخص اپنی انا کو لیے پھرتا ہے وہ ملک کی کوئی خدمت نہیں کرتا, وہ کوئی ہو, کسی پارٹی سے اس کا تعلق. اور آپ مولانا صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ ان میں تکبر نظر آیا. 1 سے 2 ماہ عمران خان میں بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا. مولانا صاحب کہتے ہیں, اویس توحید صاحب, کہ 1 سے 2 ماہ بھی انتظار کرنا پڑا تو کریں گے. عوام کا سیلاب آ رہا ہے, وہ بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ باہر نکل رہے ہیں. ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ نہیں دیکھیے, دھرنے کا ایک اشارہ دیا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک پورا شو وہ پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح بلوچستان سے سکھر اجتماع ہوگا, ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہوگا, خشک اپنے کھانے لیں. بلوچستان کے اندر دیکھیں سوکھی روٹی ہوتی ہے افغانستان میں, ڈرائی فروٹ کیا, بادام اور اخروٹ, اور وہ ہاں نہیں فنڈنگ تو ہے نا, فنڈنگ تو نون لیگ سے ہے نا. چنے وغیرہ. اچھا ڈرائی فروٹ سے مراد اخروٹ اور بادام ہے یا
चने हैं। हाँ, चिलगोते तो बहुत महंगे हैं। एक जो उनका काफिला होगा वो ज़ोब के ज़रिए जो कोहे सुलेमान है वहाँ से DI खान आने का उनका प्लान है, और एक सक्खर में होगा। पहला जो उनका टकराव होगा वो होगा सादकाबाद में, क्योंकि सिंध से वो निकलेंगे पीपल्स पार्टी की छतरी में, इंतज़ामी छतरी में, और उबाड़ो के बाद फिर सादकाबाद में भी मौलाना के जो फॉलोअर्स हैं रहीम यार खान वगैरह, उनका जो प्लान है वहाँ पे इकट्ठा। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ कि मज़ाकरात के हवाले से जो आजकल हो रहा है, मज़ाकरात बिलवास्ता तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से हो रहे हैं। कुछ तो इशारे जिसका हमने कल और परसों तफसीली ज़िक्र किया था, मौलाना ने ख़ुद कहा कि कहाँ से उनको इशारे हो रहे हैं। एक जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बिलवास्ता राब्ते बलूचिस्तान के स्पीकर कुद्दूस बिजंजो के ज़रिए मौलाना वासे जो बलूचिस्तान के अमीर भी हैं और इनकी सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं और MNA भी हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, उनके साथ उनकी 3 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं गुज़िश्ता 1-2 दिन में, और उनको कुछ नुकात भी बोले हैं। मौलाना साहब के पास वो पैगाम गया, मौलाना साहब नहीं मान रहे। मौलाना साहब जो हमने कल परसों बात की है, मौलाना साहब की ज़ाती लड़ाई ज़ाती पुरखाश इमरान खान साहब के साथ है, शिकस्त खोरदा तहरीक इंसाफ के ज़रिए हैं, लेकिन वो अपनी सियासी तन्हाई, सियासी जो उनकी आइसोलेशन है उसका ज़िम्मेदार वो इस्टेब्लिशमेंट को ठहराते हैं, उनसे नाला हैं और उनसे ही मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये सेंस ऑफ बिट्रेयल जो है मौलाना फजल रहमान साहब को एक टकराव की सूरत हाल में ले आया है, और अपनी मुख्तलिफ लेयर्स में जो पार्टी है उसमें उन्होंने यही मैसेज दिया है कि अब अभी नहीं तो कभी नहीं। और नून लीग जो है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, और बाद नाखास्ता शहबाज शरीफ भी साथ होंगे। कल वो अब और का बात दिन बड़ा होगी। अहम है। हारून साहब शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे मौलाना साहब से, सारे दिन नतीजा क्या अहम है, निकलेगा? कल का भी अहम है, सारे कल दिन अहम नतीजा है। क्या इमरान खान ने भी यही कहा मीटिंग में कि ये तहरीक हमारे खिलाफ नहीं है। मौलवी साहब सोच रहे हैं कि पहली दफ़ा कस्तूरी उनके हाथ लग गई है और कोई ज़्यादा तशवीह में नहीं देना चाहता, और वो हवा में उड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है मुझे एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि मौलाना फजलुर रहमान अगर वाकई वज़ीर आज़म हो जाएं, इम्कान तो कोई नहीं है, तो पहला काम मैं ये करूँगा, चाहे मुझे रिश्वत देनी पड़े इस काम के लिए, कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँगा। आदमी की कोई जमालियात होती है, कोई ज़ौक़ होता है, कोई हद है यार किसी चीज़ की। अगर इसको या ताहिरुल कादरी को वज़ीर आला बनना, मैं इधर इस मुल्क में नहीं रहता, मैं जाके शवारमा बनाना सीख लूँगा और दुबई की सड़कों पे बेचा करूँगा, मैं इस मुल्क में नहीं रहता। सियासी दुल्हा बनना चाहते हैं एक ब्रेक, लेकिन साथ साथ में लेजिटिमेसी के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी को भी चाहते हैं कि स्टेज पे साथ आए। इसी वजह से मौलाना साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की परेशानियां हैं क्या, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ओवैस तौहीद साहब, नून लीग की परेशानियां हैं क्या? शहबाज शरीफ साहब बड़ी परेशानी है, बहुत परेशानी है, लेकिन सारी क़यादत तो जेल में है, जाहिर बात है। जिनका वोट बैंक है मरियम और नवाज शरीफ साहब, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं, अपने क्लोज हल्कों में कह रहे हैं कि मेरी अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है, किस तरीके से मुझे बाईपास करके हुसैन नवाज और कैप्टन सफदर के ज़रिए बराह रास्त पैगाम रसानी की नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन जाहिर बात है पार्टी के साथ रहेंगे, सियासत करेंगे। जिस तरह की खबरें आ रही थी कि खैराबाद कह रहे हैं सियासत का, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। खैर, वो एक परेशानी ये, दूसरी परेशानी है जो हालिया दिनों के अंदर इजलासों में जो लीक हुई है इन्फॉर्मेशन, और वो इस तरीके से लीक हुई है कि शहबाज शरीफ साहब जो बहुत मोहतात आदमी हैं, उनकी सरगोशियों की गूंज ज़िम्मेदार हलकों से उन्हीं अल्फाज के साथ उनके कानों में दोबारा पड़ी तो शहबाज शरीफ साहब के पसीने छूट गए। इसी तरह दूसरे हसास नौइयत के है, मुश्किल में जब पार्टी होती है तो तरह तरह के प्लान बनते हैं, और नून लीग समझती है कि ज़ाहिर बात है वो एक बहुत ज़्यादा मुश्किल में है हर तरफ से। तो ऐसे में अब कुछ इत्तलात ये हैं कि ज़िम्मेदार सीनियर लोगों ने पूछगछ की है कुछ मुश्तबा जासूस के लिए, और उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایک جاسوسہ سے بھی مشتبہ جاسوسہ سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. تو اتنا کافی ہے پریشانی. آگے سوال کرے, آگے سوال اب آپ کیجئے. ہارون صاحب انفارمیشن کیسے لیک ہوتی ہے, میڈیا تک کیسے آتی ہے؟ پھر یہ نالا ہوتے ہیں کہ جی میڈیا تک خبر چلی گئی. اور یہ وہی لوگ ہیں نا جو 2002 میں چھوڑ کے سب کاف لیگ میں چلے گئے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو 2008 میں چودھریوں کو چھوڑ کے پھر نون لیگ میں آ گئے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے اور بھٹو پہ فدا تھے, اور جن کے لیے تاریخ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوتی تھی, اور وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. اور یہی لوگ ہیں جو کل خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہو جائے, اللہ اسے زندگی دے, وہ تو زندگی کو پتہ تھا, کسی کی بھی زندگی کو کچھ پتہ نہیں, اونچ نیچ کچھ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی سیاسی ناکامی ہو جائے, تو یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے دوبارہ نواز شریف کے پاس چلے جائیں گے, کہیں نئی پارٹی بن جائے اس میں چلے جائیں گے. وہ ان کا کوئی دین ایمان ہے. اور یہ جو باتیں کرتے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں ملتا ہوں, اور دوسرے نون لیگ کے لوگوں سے تو ذرا کم ہوتی ہے ملاقات, پی ٹی آئی کے لوگوں سے میں ملتا ہوں, ہر شخص ان میں سے عمران خان پہ تنقید کرتا ہے. آپ نام لیں کسی آدمی کا, اچھا نہیں ہے نام لینا, کوئی وزیر اس کا ایسا نہیں, کوئی گورنر اس کا ایسا نہیں, کوئی اس کا منسٹر ایسا نہیں, کوئی ایک شخص اس کی پارٹی کا عہدیدار ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ عمران خان کی پالیسیاں نہ کہ. کوئی لوگ ہیں, ان کی کوئی وفاداری ہیں, مقصد پہ انسان اکٹھے ہوتے ہیں, اعلیٰ مقصد پہ, پھر ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کا کوئی اخلاق ہوتا ہے. یہ اشرافیہ ہے, اس کے لیے صحیح لفظ استعمال کیا تھا عبد القادر حسن نے, یہ اشرافیہ نہیں ہے. ان کی بہت بڑی تعداد کے لیے صحیح لفظ بدماشیہ ہے. یہ انگریزوں کے چاکر تھے, یہ سکھوں کے چاکر تھے, یہ لودھیوں کے چاکر تھے, یہ سوریوں کے چاکر تھے, یہ مغلوں کے چاکر تھے. ان میں سے جس کسی کو موقع ملے, سب نہیں, آف کورس دیر آر جینٹلمین, ہمیشہ اچھے لوگ ہر کہیں ہوتے ہیں, اور وہ اپنے مشکل حالات میں ان کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حسن جمہوریت ہے. پی ایس 11 کا حسن جمہوریت ہے, ہاں مطلب ایسا تو نہ کریں. نہیں کہ ان کے بیانات کے بعد تو پھر یہی ہے کہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں نا کہ تو یہ حسن, ہر چیز کے پیچھے یہ حسن جمہوریت ہے. لاڑکانہ کے ضمنی, جمہوریت کے خلاف میں بالکل جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جمہوریت کے تو اور اس کے تسلسل سے ہی عوام کو ثمرات بے شک ملنے ہیں. پی ایس 11 کا جو ضمنی انتخاب ہوا ہے صاحب, یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹس کے درمیان لاڑکانہ سے ہے, بھٹو خاندان کے آبائی شہر سے, یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایگو جڑی ہوئی ہے, اور گزشتہ کئی انتخابات کے اندر ووٹوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بی بی کی شہادت کے بعد جو ہوئے اس میں بھی بڑھتی گئی ہے. یہ معظم جو عباسی صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر اشرف عباسی کے پوتے ہیں جو سابق ڈپٹی اسپیکر تھیں, اور ان کے صاحبزادے, ان کے جو والد ہیں منور عباسی, وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں میئر بھی رہے ہیں لاڑکانہ کے, جو ایک بڑا پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں. خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے. وہ جی ڈی اے کے نمائندے ہیں, اور ان کا کاٹے کا مقابلہ ہے جمیل سمرو, جن کا خود تعلق لاڑکانہ سے ہے, اور بلاول بھٹو وہاں پر براجمان ہیں, پوری کابینہ براجمان ہے, نثار کھوڑو وہاں پہ کنویسٹنگ کر رہے ہیں. اور ابھی تک جو 100 پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آئے ہیں اس میں نیک ٹو نیک ہے, اور جی ڈی اے کے اس کا 135 میں سے 135 میں سے تو ایک تھوڑا سا آگے لیڈ کر رہا ہے, جو ایک سیٹ بیک ہوگا اگر ہار گئے. اور اس کا نزلہ, اس کا سیاسی نزلہ لوکل جو پولیٹکس ہے اس کا پڑے گا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل لیڈرشپ اور جے یو آئی کی سینٹرل لیڈرشپ, کیونکہ پہلے ایک تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں کہ لوکل جو جے یو آئی کی لیڈرشپ ہے وہ جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کو کر رہی ہے, پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بھی اس جی ڈی اے کے کینڈیڈیٹ کو کر رہا ہے. تو یہ بھی حسن جمہوریت ہے. بھائی جو ہماری اطلاع ہے نا وہ نیک ٹو نیک والی نہیں ہے. 3000 ووٹوں سے جی ڈی اے کا امیدوار جیت رہا ہے ابھی تک, باقی 35 حلقوں میں 3000 ووٹ سے 3135 میں سے 100 حلقوں میں 3000 ووٹ سے جی ڈی اے کا امیدوار جیت رہا ہے. آگے ہے ٹھیک ہے ابھی تک, باقی 35 میں ابھی غیر سرکاری ظلم ہو جائے پھر اس کا قومی سے. آج میں نے ڈاکٹر کھوڑو کو روتے ہوئے دیکھا, نثار کھوڑو کو روتے ہوئے دیکھا, تقریباً رو پڑے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہو رہی ہیں, اور یہ مولانا جو ہے وہ بالکل سیاسی سیٹ بیک ہوگا اگر پیپلز پارٹی جیت گئی. اس کا بہت امپیکٹ پڑے گا
کیونکہ ساری انرجیز اسی پہ لگی ہوئی ہیں, بہت بہت فرق پڑے گا. ایبسلیوٹلی. اچھا, گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کے اختیارات کے حوالے سے کہا کیا, آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. گورنر کا زیرو انفلوئنس ہے, جہانگیر ترین کا زیرو انفلوئنس ہے, چودھریوں کا کوئی تھوڑا بہت ہوگا. پرائم منسٹر نے ابسولوٹ پاور جو ہے, اتنی پاور نواز شریف نے شہباز شریف کو کبھی نہیں دی تھی, عمران خان نے عثمان بزدار کو دی. چلیں ہارون صاحب, عثمان میں بزدار کیا صاحب کہوں چودھری صاحب کے اس پہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہوں 2-4 دفعہ سبحان اللہ, کیا کہنے. او بھائی, آج کے کل کی خبر یہ ہے کہ گجرانوالہ عامر رحمان صاحب گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے. ون آف دا بیسٹ ہیومن بینگز آئی ایور میٹ ان مائی لائف. 50 کروڑ روپے ان کی بیگم صاحبہ کو ملے جو لے پالک تھیں, یعنی جن محترم خاتون اور والد نے انہیں پالا تھا, ان کی اولاد نہیں تھی. 50 کروڑ روپے کی جائیداد انہیں ملی اور وہ ان کے پاس تھی اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, کسی رشتہ دار نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک دن وہ گئے مسجد میں یا کسی فقیہ کے پاس گیا, اس نے کہا کہ لے پالک کو تو جائیداد منتقل نہیں ہوتی, تو رشتہ داروں کو منتقل ہوتی ہے. وہ اپنی بیگم کے پاس گیا, وہ بھی کیا خاتون تھی, انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق نہیں ہے, اور رشتہ داروں کی فہرست بنائی اور 50 کروڑ روپے دے دیے گئے. اور میں کہتا تھا اگر کوئی آدمی گجرانوالہ میں, اور بھی اچھے لوگ ہیں, اگر کوئی آدمی ہے ایسے حمید بھی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے, اور لوگ بھی ہیں جن کی اچھی ریپوٹیشن ہے, کہ کوئی آدمی اگر اس بات کا مستحق ہے کہ اس شہر کی نمائندگی کرے تو یہ نوجوان ہے. ذاتی کاروبار ہے ان کا. انہیں کل ہٹا دیا گیا ہے کس کے کہنے پہ؟ احسن جمیل گجر کے کہنے پہ. اختیارات یہ تو ہیں. باقی یہ جو تعبیر کر رہے ہیں چودھری صاحب, بڑے ادب کے ساتھ میں ان سے اختلاف کرتا ہوں, میرے پرانے دوست ہیں, ایک ایک کر کے سب دوست میں نے کھو دی. اب یہ نہیں چاہتا کہ سارے ہی بالکل ہی مجھے سب سے تعلقات کشیدہ ہو جائیں. چودھری صاحب کی بھی ہے حیثیت ہے ایک, رہ گئے پرویز الہی تو وہ پکے وزیر اعلیٰ, افسروں سے رابطہ ان کا ہے, بات انہیں کرنی آتی ہے, کام انہیں کروانا آتا ہے, اور بھی کہیں. اور مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ بزدار جیسے آدمی کو, جس کا کوئی تجربہ نہیں, جس کی کوئی کیپیسٹی نہیں, اور کیپیسٹی بلڈنگ کا چانس بھی بہت کم ہے, اس پہ اگر پرویز الہی صاحب کو بٹھا دیں گے تو نتیجہ ظاہر ہے. اور عمران خان صاحب نے خود کہا, اب ہمیں کیا تردید کرنے کی ضرورت ہے, سب نے اپنے اپنے گروپ بنا رکھے ہیں اور سب اپنے. چودھری سرور صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ چودھریوں کا جو ہے وہ انفلوئنس ہے کیونکہ کولیشن پارٹنر ہے. بیان کے دو حصے ہیں. ظاہر کیا کرتا ہے یہ بیان, کیوں دیا جا رہا ہے؟ بیان کے دو مجھے لگتا ہے حصے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی ذاتی پرخاش بھی ہے بزدار صاحب سے, اور وہ یہ ذاتی طور پہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے اہل ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے ذاتی کام بھی نہیں ہوتے سرور صاحب کے, اور چودھری سرور صاحب کو وایا چودھری پرویز الہی صاحب یا چودھریز کے ذریعے جانا پڑتا ہے اپنے کام کے لیے. دوسری بات یہ ہے. اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں, اور وہ کنسنسس ہے اس بات پر جو چودھری سرور صاحب نے کہا, وہ یہ کہ بزدار صاحب کو تبدیل ہونا چاہیے. اور اسی میں انہوں نے یہ کیا بڑے طریقے سے, سیاسی طریقے سے, اس کا ملبہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ ڈال دی کہ ان کا فیتھ ہے, ان کا ٹرسٹ ہے, اور ظاہری بات ہے کہ اکاؤنٹیبل بھی وہی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے چودھری سرور صاحب نے ایک تیر میں کئی شکار کیے ہیں. ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 2 سے زائد مرتبہ عمران خان صاحب نے, جہاں پہ پارٹی کے لوگوں نے ان کو بہت پرسیو کیا, میڈیا میں بہت چرچا ہوا کہ بزدار صاحب سادے آدمی ہو سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے صوبے کے کیپٹن کے نہیں ہو سکتے. 2 سے زائد مرتبہ ذمہ دار حلقوں کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ مسائل کا انبار ہے پنجاب صوبے میں, سیاسی بھی, انتظامی بھی, اور ان کو تبدیل کرنے کا آپ سوچیں. لیکن عمران خان صاحب کا ہمیشہ قرعہ فعال نکلتا ہے بزدار صاحب کے نام. ابھی جو لاسٹ ٹائم جو سارا مسئلہ ہوا, بزدار صاحب نے خوب رونا گایا اور انہوں نے گلے شکوے کیے, ہو سکتا ہے جنرل بھی ہوں, اور انہوں نے کہا میری کوئی نہیں سنتا, اور مشیران جو ہیں وہ براہ راست آپ سے رابطے میں ہیں اور لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, اور میری کوئی نہیں سنتا, اس پہ مجھے کچھ مہلت دی جائے. تو ہماری اطلاعات کے مطابق دسمبر تک کی, نومبر کے آخر دسمبر تک کی مہلت انہوں نے مانگی ہے, اور اسی کا شکار ہوئے شہباز گل صاحب اور اون چودھری صاحب پہ جو
तलवार बिजली गिरी गिरी है, हाँ। वो वाया गुजरांवाला गिरी और उसमें एक रूहानी करंट भी था। इसी के साथ ही एक ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस के हवाले से जो जस्टिस गुलजार अहमद साहब का बयान है उसको बताएं। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हारून साहब, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने आज एक समाअत के दौरान एफबीआर पर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी एफबीआर मुल्क पर बोझ है, इसे बंद कर दें। 22,000 मुलाजमीन हैं और रेवेन्यू क्या ये जमा कर रहे हैं 20% के करीब। देखिए, ये तो अदालत की तरफ से बरहमी का इजहार है ना, अदारा बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब यह है कि शाकी बहुत हैं लोग। 80% उन्होंने फरमाया कि टैक्स जो है वो क्या इनडायरेक्टली जमा होता है और वो 300 कंपनियां देती हैं और ये एक बहुत बड़ी भीड़ है। इस पे सब माहिरीन मुत्तफिक हैं कि 22,000 आदमियों की ज़रूरत नहीं। इस पे सब लोग मुत्तफिक हैं कि इनकी मेजॉरिटी करप्ट है। इन पे सब लोग मुत्तफिक हैं कि ये अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अदा नहीं करते। देखिए, एक बहुत बड़ा सरमायाकार अरबों रुपए का ये 300 जॉब्स के लिए जश्न मना रहे थे ना जी, 3,000 जॉब्स पैदा होंगी। इससे कहीं ज़्यादा जॉब्स जो आदमी फराहम कर सकता था वो लाहौर छोड़ के अमेरिका चला गया। उसका अमेरिका में भी बिज़नेस था क्योंकि उसे ब्लैक मेल करने की कोशिश की गई, उससे 50 लाख रुपए रिश्वत मांगी गई। एफबीआर जो है ये कई एतबार से तबाह हाल है। इसमें इंटेलिजेंस नेटवर्क बेहतर होना चाहिए, इनकी जायदादों का जायज़ा लेना चाहिए, इसमें मोस्ट करप्ट लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आज आप एक अदारा बंद कर दें, कल लोगों को इस तरह नहीं होता। हर काम सलीके से तदरीज के साथ होता है, एक तयशुदा मंसूबे के तहत, और सिर्फ एफबीआर नहीं, बाकी ओवरऑल आप एक मंसूबा बनाते हैं, उस लाए अमल का हिस्सा बनता है। इसमें कतन कोई शक नहीं। मैं आपने को कई दफ़ा कई वाक़यात बयान किए। सादकाबाद में एक वाक़या हुआ, सुस्त के बॉर्डर पर एक वाक़या हुआ, चमन में एक वाक़या हुआ, आज़ाद कश्मीर में हमारे मरहूम दोस्त फारूक गिलानी थे, 2 से 3 गुना और चमन में 6 गुना टैक्स रिकवरी बढ़ गई। अगर लोग दयानतदार हों, किसी सलीके से हों। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में अगर हर कहीं करप्शन है, पुलिस में है, निचली अदालतों में बेतहाशा है और बहुत सारे महकमों में है, तो ये कैसे जजीरा बन सकता है? एफबीआर कैसे जजीरा बन सकता है? एक पूरे मुल्क के लिए एक लाहे अमल बनाना होगा, एक मॉनिटरिंग का सिस्टम। अव्वल तो ये क्या सिविल सर्विस है जिसमें एक आदमी जो है वो 12 चीज़ें पढ़ लेता है और किसी भी महकमे में जाके काम कर सकता है। वो तो स्पेशलाइज सिविल सर्विस चाहिए। इसकी तश्कील नौ की बहरहाल ज़रूरत है। ये जज साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, तमाम माहिरीन इस पर मुत्तफिक। ओवैस तौहीद साहब, एफबीआर रिफॉर्म क्या हो सकेगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शबर जैदी साहब, क्योंकि उनको पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर से लेकर आए। देखिए, बात यह है कि करप्शन है इदारे के अंदर, रैम्पेंट है, लेकिन जो इस्लाहात की ज़रूरत है, एक दफ़ा पहले हुई है इस्लाहात, वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोग्राम था। पहले था इनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसके बाद इन्होंने ये सेंट्रलाइज़ किया। अभी भी 23 सेटअप है मुख्तलिफ जगहों पे। पहले ये कमर्शियल मार्केट्स के साथ जुड़े हुए थे, कनेक्ट थे, वो डिस्कनेक्ट हो गया। और ये इस वक्त जो है ये तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल जिस तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इस इदारे को फ़ाल होना चाहिए। इसमें इंतज़ामी इस्लाहात फौरी ज़रूरत है। इसके अंदर जो बाबू कल्चर जो एक फ़ाइल के लेके बैठा होता है और मुझसे वो अगर 10 लाख रुपए का टैक्स देना है, मुझसे कहता है कि नहीं आप 3 लाख रुपए दे दें, बाकी छोड़ दें, आंखें बंद कर लेता है। और अगर आप टैक्स देना चाहें 8 लाख रुपए और आप उसको 2 लाख रुपए रिश्वत ना दे रहे हो, तो वो कहता है कि आपको पेचीदा निज़ाम में ऐसा फंसाता है कि आप कहते हैं हाथ जोड़ते हुए कि भाई आप कर लें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो आर्मी चीफ साहब के पास, वज़ीर आज़म साहब के पास दुआइयाँ लेके गए थे सनतकार और बिजनेसमैन, इनमें से बेशतर टैक्स चोरी करते हैं, ये भी फैक्ट है। कौन टैक्स कौन देना चाहता है? बिल्कुल। तो इनका भी तो मुहासबा होना चाहिए ना। टैक्स ये चोरी करते हैं और उसके बाद जो है ताजरान जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी टैक्स चोरी करते हैं। उनसे एफबीआर क्या कह रहा है? 2 चीज़ें कह रहा है कि भाई आप सेल्स रजिस्टर कर लें और अपने टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा दें। उसके अंदर पेचीदा निज़ाम हो सकता है, उसको सही हो सकता है, लेकिन ये क्या कि 28-29 को जब सियासी एक एहतजाज होगा तो उसमें वो भी उसमें ये भी शरीक होंगे, यंग डॉक्टर्स भी शरीक, वो भी रंग डालना चाह रहे हैं
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, ٹیکس دینا چاہیے, ایف بی آر کو کرپشن سے پاک ہونا چاہیے, انتظامی اصلاحات ہونی چاہیے. اس وقت غیر ضروری دباؤ ہے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ 5,500 ارب روپے کا یہ ٹیکس اکٹھا کریں گے. اسی وجہ سے جو ٹیکس نہ دینے والی قوم ہے یا ہم لوگ ہیں, ان کو یہ دباؤ غیر ضروری محسوس ہو رہا ہے, اور یہ کرپٹ سسٹم جو ایف بی آر کا ہے اس پہ بھی دباؤ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. اوور ہالنگ, لیکن ناممکن. دیکھیے 2-3 باتیں. ایک بات تو ریاست کی ریٹ ہی نہیں ہے, سول سروس پہ گرفت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 70 سال میں کلچر پروان چڑھا ٹیکس نہ دینے کا, رشوت دینے کا اور ٹیکس نہ دینے کا کلچر پروان چڑھا. اس کو ایک بہت اچھا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں خرابی تجزیے سے شروع, اچھا ٹھیک تجزیہ نہیں ہوتا تو اقدامات بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. صحیح تجزیہ کیا جائے, اور یہ گریجویل ہونا چاہیے, پروسیس سے ہونا چاہیے, بتدریج ہونا چاہیے. یہ بڑھ سکتا ہے, یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ جی 500 آدمیوں کو پھانسی دے دیں, 2,000 کو مار ڈالیں اور اتنے لوگوں کو لٹکا دیں, اس سے دنیا میں, وہ ایران میں کہتے تھے نا کہ ایران میں وہ جی وہ روز اتنے آدمیوں کو پھانسی دے دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوا؟ ایران نے بہت ترقی, وہ دوسرے عوامل بھی ہیں, وہ الگ بات ہے. تو پھر طالبان میں بھی بہت سے لوگ مار ڈالے, پھر اس سے کیا ہوا؟ صرف سخت سزاؤں سے نہیں, صحیح تفتیش کے بعد سزا. لندن میں کیا ہے ریٹ؟ 95% لوگوں کو سزا ملتی ہے, پاکستان میں کیا 5%. صحیح تفتیش, صحیح پولیس, صحیح پورا ماحول بدلنے کی اور ایک اخلاقی تحریک کی ضرورت ہے. جہاں لیڈر یہ کر رہے ہوں کہ ڈیزل کے بغیر پہلی اسمبلی چل رہی ہے, وہ کہہ رہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ, وہ کہہ رہا ہے یہ غدار, وہ یہ کہہ رہا ہے وہ فلاں, اس کو مار ڈالیں, اس کو کاٹ مار. اور نوجوانوں کو, نہیں ہوتا. جو نئی نسل ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سوچ نہ رکھی جائے. بٹ اویس توحید صاحب, ٹرمپ اور چھوٹی سوچ نہ رکھی جائے, مگر جو ڈس ایگری کرے اسے گندی گالیاں دو اور دیتے رہو, اور ساری رات جاگ کے نہیں ہونا چاہیے. ترکی اور امریکہ کے درمیان ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی مذاکرات کامیاب ہو گئے. وائس پریزیڈنٹ مائک پینس جو اس وقت ٹور کر رہے ہیں, ان کا ہے کہ ایک ایگریمنٹ, معاہدہ طے پا گیا ہے ترکی اور امریکہ کے درمیان, اور جو یو ایس ٹروپس ہیں وہ اپنے آپریشن ہولڈ کر رہے ہیں. ٹرکی سے جو ابھی مجھے واٹس ایپ آیا ہے, ظاہر بات ہے یہ سی این این پہ بھی خبریں آ رہی ہیں, بی بی سی پہ بھی آ رہی ہیں, اور اس سارے جو تنازعات تھے پچھلے اس کے, ٹرکی سے جو آ رہا ہے کہ اٹ ہیز ورکڈ ویری ویل فار ٹرکی, بیکاز ٹرکی, اس میں یہ ہے کہ ٹرکی نے یہ ایگری کیا ہے, جو ابتدائی اطلاعات ہیں کہ کردش, جو سیرین کردش ملیٹنٹس ہیں وہ اس علاقے کو سے خالی کر دیں گے, ان کا انخلا ہو جائے گا. تو چاہ یہی رہی تھی ٹرکی, شمال مشرق کے اندر یہ علاقہ ہے, اور 35 کلومیٹر کا سیف زون کر رہے تھے. 700 کردز اس میں ہلاک ہوئے جنہیں ٹرکی دہشت گرد کہہ رہی ہے. تو ٹرمپ کے غیر روایتی اسٹوپڈ بیانات کے باوجود اسٹوپڈ انگلش کے اندر اتنا برا لفظ نہیں ہے جتنا اردو میں لگتا ہے, اس میں اتنا نہیں ہے. وہ تو دیکھیں ان کے ریپبلکن والے یہ کہہ رہے ہیں نا, میں کوئی وہ آج بھی انہوں نے 100 سے زیادہ لوگوں نے ان کے خلاف بیان دیا ہے کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ ہے. ہارون صاحب, انہوں نے جو خط میں الفاظ استعمال کیے, کیا خط ہے جی, کیا خط ہے جی. History will look upon you favorably if you get this done the right and human way. I look upon you forever as the devil if good things doesn't happen. Don't be a tough guy. Don't be a fool. یہ لب لہجہ امریکی صدر کا, ایسا لگتا ہے دنیا کو قیامت قریب ہے, تباہی کی طرف جا رہی ہے. کہیں کوئی مودی آ گیا ہے, کہیں اس نے عجیب و غریب وزیر اعلیٰ بنا دیے ہیں, کہیں وہ کہہ رہا میں پانی روک دوں گا, کہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا ہے جو صدر کم لگتا ہے, آڑتی زیادہ لگتا ہے. عجیب و غریب ہے. مطلب یہ کہ دنیا جو ہے وہ, عالمگیر جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو وہ ایک شعر پڑھ رہا تھا, بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگر گوں میں شبد احوال عالم. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے. اخلاقی طور پہ تو نری تباہی ہے. انسان جو ہے وہ اکنامک اینیمل بن چکا ہے, کوئی اخلاقیات نہیں, کوئی اصول نہیں. اور افسوس کہ ایسے لیڈروں کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے, اور ان کے پیچھے لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں, ان سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں
کہ وہ دنیا کے مسائل حل انتہائی انپریڈکٹیبل آدمی ہے آج اٹلی جو دھمکی بھی صبح دی تھی نہیں اس دھمکی 9 اکتوبر کا Unpredictable ہاں، وہی نا، تو 9 اور بھی اکتوبر ہوتے ہیں، کو ویسا بازاری آدمی ہے. وہ تو اٹلی کے اندر کیا کہا انہوں نے ٹرکی کے فیور میں کس طرح دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جو پی کے ہے وہ ISIS سے یعنی کہ داعش سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ میں آپ کو تو ایک ٹرکی کا بھی تشبیہ یہ کرتا میں- ہاں جی جی جی. اگر شیخ رشید پاکستان کا وزیر اعظم بن جائے تو وہ اسی طرح کے خط لکھا کرے. اس پہ میرے خیال میں پروگرام کا اختتام کر دیں. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اسی نوٹ پہ. ٹرمپ کا مزید ذکر بالکل، کیا ہونا ہے. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.